راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس إلى آخر الحديث. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی اور عزیز ساتھیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَهُوَ يَعِظُهُ قَالَ اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ. دیکھو، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت شمار کرو اور اس کی قدر کرو. اس میں سب سے پہلے سرکار نے فرمایا شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کو تو غنیمت سمجھ بڑھاپے کے آنے سے پہلے. جوانی کا زمانہ بہت ہی انمول زمانہ ہے، بڑا قیمتی زمانہ ہے. اس زمانے کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد سرکار نے فرمایا صحتک قبل سقمک، کہ جن کو اللہ نے صحت دی ہے وہ لوگ اپنی صحت کی قدر کریں بیماری کے آنے سے پہلے. دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں میں صحت ہے. کچھ نہ ملے، صحت ملے تو بہت کچھ ملا. سب کچھ تو نہ کہیں لیکن بہت کچھ تو کہہ سکتے ہیں. دنیا کی ساری چیزیں ملے اور صحت نہیں ملی تو وہ آدمی سب کچھ دے کر صحت لینے پر راضی ہو جاتا ہے. صحت اتنی بڑی دولت ہے. لیکن جب تک آدمی کے پاس صحت ہوتی ہے تو اپنی صحت کی قدر و قیمت نہیں ہوتی. جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ صحت کتنی بڑی دولت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھ، صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو تو غنیمت سمجھ بیماری کے آنے سے پہلے. اور پھر فرمایا غناک قبل فقرک، غنا کو غنیمت سمجھ فقر کے آنے سے پہلے. تلک الایام نداولها بین الناس، دنیا کا دستور، دنیا کا نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں، ایک سے نہیں رہتے. کبھی نرم ہوتے ہیں، کبھی گرم ہوتے ہیں.
کبھی تونگری ہوتی ہے، کبھی فقر و فاقے آ جاتے ہیں. جیسا کہ ابھی پچھلے ایک جمعہ قبل آپ حضرات کی خدمت میں بات رکھی گئی تھی، ملین رکھنے والے لوگ، اربوں اور خربوں کی زمین و جائیداد رکھنے والے لوگ ترکی کے اندر ایک ہی 45 سیکنڈ میں، منٹ میں نہیں، 45 سیکنڈ میں ایک گلاس کے پیاسے ہو گئے. وہ اس بات کے منتظر تھے کہ کوئی آئے اور ہمیں ایک گلاس پانی پلائے. روٹی کی بات نہیں، کھانے اور کپڑے اور مکان کی بات نہیں، ایک گلاس کے محتاج بنے رہے. اور کتنوں کو ملا پانی اور کتنوں کو نہیں ملا، اور نہ ملنے کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ موت کے منہ میں پہنچ گئے، اور لاکھوں لاکھ لوگ کوٹھی اور محلات اور بلڈنگوں کے مالک بے گھر ہو گئے. یہ بہت پرانی باتیں، داستانی نہیں، یہ ابھی کی کارگزاریاں ہیں، وہ سب مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ غنا کا قبل فقرک، اللہ نے جس کو جس حالت میں رکھا ہے اس حالت کو غنیمت سمجھنا چاہیے. ممکن ہے اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے اور 1000 بار نہ کرے، ہو سکتا ہے آنے والا دن اس سے زیادہ گمبھیر ہو. تو جس حالت میں جس انسان کو اللہ نے رکھا ہے اس پر وہ شکر گزاری کے ساتھ اس کی قدر کرتے ہوئے وقت گزارنا چاہیے. سرکار نے فرمایا کہ فراغک قبل شغلک، کہ تم اپنی فرصت کے اوقات کو غنیمت سمجھو. حضور نے دوسری روایت میں فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، دو نعمتوں کے ملنے کی وجہ سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ ایک تو یہ کہ صحت ملی ہے اور موقع ملا ہے، جو چاہے کرو آپ، جو چاہے کھاؤ آپ، جہاں چاہے جاؤ آپ، جب چاہے سو آپ، جب چاہے جو چاہے کرو آپ. ایک موقع دیا اللہ نے. لیکن یہ نعمتوں کے ملنے کے بعد آدمی کو اس کا خیال، اس کا یہ تصور نہیں رہتا کہ یہ دولت ہو سکتا ہے آنے والے لمحے میں اللہ مجھ سے چھین لے. یہ تصور نہیں رہتا، یہ خیال نہیں رہتا. تو ان نعمتوں کی وہ صحیح معنوں میں قدر نہیں کرتا اور دھوکے میں پڑ جاتا ہے. نعمتان مغبون فیہما کثیر الناس الصحت والفراغ. دو نعمتوں کی وجہ سے لوگ دھوکے میں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ دو نعمتیں ہیں صحت اور فرصت. صحت اور فرصت. تو اس دوسری روایت جو پہلی میں نے روایت سنا رہا تھا، اس میں سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں میں چوتھی چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے فرصت کے اوقات کو غنیمت سمجھنا چاہیے مشغولی کے سامنے آنے سے پہلے. پتہ نہیں آنے والا دن کیسا ہوگا کہ آدمی کے پاس وقت کم ہوگا، کام زیادہ ہوگا. ایسا بھی ہو سکتا ہے. مسائل گھر میں اتنے ہیں کہ ان مسائل کو نمٹانے کے لیے، حل کرنے کے لیے سال لگ جائیں گے، اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فراغک قبل شغلک، کہ کاموں کا انبار تمہارے سر پر آئے اس سے پہلے آج اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، فرصت دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھو، اس کی قدر کرو. اور 5ویں چیز سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت کے آنے سے پہلے. موت کا کوئی بھروسہ نہیں. ہمارے ملنے جلنے والے ہیں، یہیں بیلگام میں آج کل رہتے ہیں، بڑی انہوں نے ہماری خدمت کی، اللہ ان کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے.
ایک حادثہ ہو گیا ان کے گھر میں، ان کا بچہ بی انجینئر ہو گیا، ابھی 3-4 دن ہوئے، بی انجینئر آج کل اس کی کیا قدر و قیمت ہے، کیا ویلو ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اور 2 سال پہلے وہ بی انجینئر ہو گیا، 2 سال ملازمت و نوکری تلاش کرتے کرتے 2 سال گزر گئے۔ ابھی بنگلور میں اس کو ایک جاب لگا تھا، جاب اس کو ابھی لگا تھا۔ 8 دن کی چھٹی لے کر بیلگام آیا، نانیال اس کا دھارواڑ تھا، دھارواڑ گیا، دھارواڑ میں ایک گاڑی لیا، نئی کوئی سی گاڑی آئی 2.5 لاکھ میں، 2 ویلر، کون سی گاڑی وہ آپ کو معلوم، وہ لے کر جا رہا تھا، حادثے کا شکار ہوا اور موت کے منہ میں پہنچ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ماں باپ پر کیا گزری ہوگی، کیا ارمانی ہوں گی، کتنے اس کے جذبات ہوں گے، سوچ نہیں سکتے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جن لوگوں کے مرنے کی تمنا کر رہے ہیں وہ تو ان کو لمبی زندگی مل رہی ہے، اور جن کے جینے کی تمنا کر رہے ہیں وہ جلدی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات دنیا میں آ رہے ہیں۔ جوانی میں ہنستے کھیلتے کھاتے پیتے جا رہے ہیں، بوڑھے لوگ بستر پر ہیں اور موت کہتے ہیں، لیکن ان کو موت نہیں ملتی۔ تو سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو اور اس کی صحیح معنوں میں قدردانی کرنے والے بنو موت کے آنے سے پہلے۔ تو یہ پوری زندگی کے متعلق سرکار نے فرمایا، اس زندگی کے اندر مختلف حصے ہیں زندگی کے، جوانی ہے، بڑھاپے سے پہلے، پھر اور ہر سال میں کچھ مہینے ہیں، دن ہیں، ہر ہفتے میں ایک دن ہے جمعہ کا دن، اس کی قدر اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہونی چاہیے۔ سال بھر کے 12 مہینے ہیں، 11 مہینوں کے مقابلے میں رمضان ایک عجیب نعمتوں اور رحمتوں اور برکتوں کو لے کر آنے والا مہینہ ہے، اس کی ایک الگ قدر و قیمت ہونی چاہیے۔ اس کی قدر و قیمت کیا ہونی چاہیے، وہ بار بار آپ حضرت کی خدمت میں یہ باتیں آتی رہی ہیں۔ در حقیقت سچی بات اور پکی بات اور صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے، ورنہ اگر کسی کے ہنر اور فن پر یہ چیز ملتی تو پتہ نہیں اس کے لیے آدمی کیسی دوڑ دھوپ کرتا، کیسی کوشش کرتا، کیسی محنت کرتا، وہ تو سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ تو اللہ نے اپنے کرم سے دی ہے، انسان کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے اس کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ جو حضرات جانتے تھے کہ زندگی کی قدر کیا ہے، اس کے لمحے اور اس کے سیکنڈ کی کیا قدر و قیمت ہے، وہ اس کی قدر کرتے تھے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے شارح ہیں، بخاری شریف قرآن کے بعد سب سے بڑی اہم کتاب ہے، اس کی شرح کی ہے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اپنے زمانے کے بہت بڑے محقق علماء میں گزرے ہیں، ان کی جو تشریح ہے، ان کی جو بخاری کی شرح ہے، اس کا حق انہوں نے ادا کیا۔ ان کے بعد ایسی تشریح حدیث کی کسی نے نہیں کی۔ سارے علماء اسی کو پڑھتے ہیں، اسی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی تصنیف و تالیف میں، عبادتوں میں، ریاضت میں انہوں نے گزاری۔ وہ زمانہ تھا کہ آج کے زمانے کی طرح سے بٹن مارو تحریر بن جاتی ہے، ایسا نہیں تھا۔ وہ زمانہ تھا قلم سے لکھا جاتا تھا، اور وہ قلم لکڑی کے قلم ہوتے تھے۔ تو وہ ان قلموں سے انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی، اتنی موٹی ہے، 10-12 جلدوں میں ہے، فتح الباری اس کا نام۔ تو لکڑی سے لکھتے تھے، تو لکڑی کا قلم جو ہے لکھتے لکھتے وہ 1-2-3 صفحے لکھیں تو لکڑی کا نوک جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، پھر اس کو بنانا پڑتا ہے، چاقو سے اس کو چھیلنا پڑتا ہے۔ تو ان کی ساری زندگی تصنیف و تالیف میں گزری۔ وہ تصنیف و تالیف ایک عبادت ہے، یہ بھی
نیک عبادت ہیں. وہ دنیا سے رخصت ہو گئے, ان کو 1000 سال کے لگ بھگ ان کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے, لیکن آج بھی ہر وقت روزانہ ہر وقت کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عالم ان کی کتاب پڑھ رہا ہے, پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے. تو اور ان کا وہ اجر و ثواب ان کے نام اعمال میں درج ہو رہا ہے. ایک ایسی عبادت ہوں گی ان کی. تو وہ لکھتے لکھتے قلم جب خراب ہو جاتا تھا تو سوچتے تھے کہ یہ تو قلم تراشنا ہے, قلم بنانا ہے, تو یہ وقت بھی میں کیوں ضائع کروں. وہ قلم کا بنانا تو یہ کوئی عبادت نہیں ہے, لیکن اس کو عبادت بنانے کے لیے قلم تراشتے تراشتے وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تیسرا کلمہ پڑھتے تھے, اور یہ سوچتے ہوئے پڑھتے تھے کہ یہ وقت بھی میرا ضائع نہ جائے. یہ سوچ, وہ سبحان اللہ الحمدللہ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں, لیکن یہ سوچ کہ میری زندگی کا یہ لمحہ جو ہے یہ ضائع نہ جائے اور یہ بھی کام آ جائے, کارآمد ہو جائے, تو اس قلم کو تراشتے ہوئے وہ یہ بھی تیسرے کلمے کا ورد رکھا کرتے تھے تاکہ یہ بھی وقت میں وصول کروں, حاصل کروں. ان کے نزدیک وقت کی قدر و قیمت. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن کے مصنف ہیں. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے والد محترم کا واقعہ نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ شرم و حیا کی بات ہے, لیکن سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہتے تھے کہ میں تمہارے سامنے اس واقعے کو بیان کرتا ہوں کہ بیت الخلا میں جانے کے بعد آدمی کوئی ذکر نہیں کر سکتا. ذکر کی ممانعت ہے کہ کوئی بھی جا کر وہاں اللہ اللہ کرے, اس کی. ہاں البتہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں جب بیت الخلا میں جاؤ تو بھی وہاں بھی جا کر مراقبہ کرو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیت الخلا میں جا کر کیا کرو, مراقبہ کرو. مراقبہ تو مسجد میں باوضو بیٹھ کر کیا جاتا ہے. تو لوگ پریشان ہوں گے کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں, بیت الخلا میں جا کے مراقبہ کرو گا, کیا مطلب؟ کہ بیت الخلا میں جا کر مراقبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی وہاں جا کر سوچے کہ پاک چیز کھایا تھا, اچھی چیز کھایا تھا, تو کتنا گندا ہے کہ اس چیز کو تو نے ناپاک کر دیا. تیرے پاس جو چیز آئی تھی وہ تو بڑی خوشبودار تھی, پاک تھی, حلال تھی. کیا تیرے پیٹ میں گئی, پیٹ میں جا کر جو باہر نکل رہی ہے اب وہ کتنی گندی ہے, کتنی ناپاک ہے, کتنی بدبودار ہے, یہ تیری حقیقت ہے. تو اتنا گندا ہے کہ تو نے پاک چیز کو بھی گندا بنا دیا. یہ مراقبہ کرنے کو کہتے تھے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کہاں پر؟ بیت الخلا میں بیٹھے بیٹھے یہ مراقبہ کرنے کو کہتے تھے. بہرحال میں سنا رہا تھا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو, بچوں کو بلا کر کہتے تھے کہ جب میں بیت الخلا میں جاتا ہوں تو سوچتا ہوں یہاں تو کوئی ذکر تو کر نہیں سکتے, یہ ذکر کرنا یہ وقت کو ضائع کرنا ہے, تو میں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. اس لیے میں کہتے تھے کہ میں بیت الخلا میں بیٹھے بیٹھے بیت الخلا کا لوٹا صاف کرتا تھا تاکہ یہ وقت بھی کام میں آ جائے. بعد میں آنے والے کو لوٹے کے گندا ہونے کی کا احساس نہ ہو اور وہ بشاشت کے ساتھ اس لوٹے کو استعمال کر سکے. بعض بیت الخلاؤں میں ایسے لوٹے ایسے گندے ہوتے ہیں کہ ان گندے لوٹوں میں پاک پانی لے کر استعمال کرنے کے لیے بھی استعمال کرنے کو طبیعت نہیں کرتی. تو ایسا ہوتا ہے. تو حضرت کا معمول یہ تھا کہ بیت الخلا میں جاتے تھے تو وقت کو ضائع نہ ہو, وقت میرا ضائع نہ ہو, تو ضرورت سے فارغ ہوتے ہوتے بھی بیت الخلا کے اس لوٹے کو صاف کرنے کا معمول یہ تھا. اور اپنے بچوں کو بلا کر وقت کی قدر و قیمت کو سمجھانے کے لیے زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, اس کو وصول کرنا چاہیے. حضرت مولانا محمد نور جھنجھانوی علیہ رحمہ ابھی قریب کے بزرگوں میں گزرے ہیں, قریب کے بزرگوں میں گزرے ہیں. میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے سامنے اس رمضان کا مبارک مہینہ ہے,
کون سی چیز وصول کرنے کی ہے، کون سی چیز کو نظر انداز کرنے کی ہے، اللہ کرے میں بھی سمجھوں آپ بھی سمجھیں۔ مولانا نور محمد جانوی علیہ رحمہ بازار جاتے تھے خریدنے کے لیے تو ایک تھیلی میں پیسے لیتے تھے، وہ تھیلی میں پیسے ڈالتے تھے اور کوئی چیز خریدتے تھے، جس سے خریدتے تھے اسی کے پاس تھیلی دے دیتے کہ بھائی یہ تھیلی میں سے اپنے پیسے رقم نکال لو، وہ جتنی رقم ہوتی تھی وہ نکال دیتے تھے۔ تو ایسے کیوں کرتے تھے؟ لوگوں نے پوچھا ایسے کیوں کرتے کہ اگر میں اس کی قیمت نکال کر من کر اس کو دینے کا کام میرے ذمے لے لوں گا تو اتنی دیر میں وہ مننے میں گننے میں لگ جائیں گے، اسی کے ہاتھ تھما دیتا ہوں کہ جتنی رقم ہے تو لے لو، اس وقت تک میں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا رہوں گا۔ یہ لوگ تھے حقیقت میں، ان کو اپنی زندگی اور زندگی کی ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کی ان کی قدر و قیمت تھی۔ ہمارے یہاں وقت گزارنے کے لیے ہم الگ بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کیسا وقت ٹائم پاس کہاں کرنا، کہاں جائے تو ٹائم پاس ہوگا، کہاں جائے تو ٹائم پاس ہوگا۔ تو یہ سب ٹائم پاس کرنے کے شکلیں اور صورتیں ہمارے پاس بے شمار ہیں۔ اللہ کرے کہ میں بھی اور آپ بھی اپنی زندگی، اللہ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، سب کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ عمر کا ملنا، زندگی کا ملنا یہ بڑی چیز نہیں ہے، بڑی چیز نہیں۔ بزرگوں کی دعاؤں میں یہ دعا ہے کہ اگر آدمی گناہگار ہے تو اس کی عمر کم سے کم ہو اچھا ہے، جتنی عمر بڑھتی رہے گی اتنا گناہ اس کے بڑھتے رہیں گے۔ اور اگر آدمی نیک ہے، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کو وصول کرنے والا ہے تو جتنی لمبی اس کو زندگی ملے اتنا اس کے لیے نیکیاں ہیں، اس کے لیے سعادت ہی سعادت ہے، اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے اور برکت ہی برکت ہے۔ گناہگار کے لیے زندگی کا لمبی ہونا شقاوت اور کیا کہتے ہیں بدبختی اور اپنے آپ کو عذاب میں گرفتار اور خدا کی پکڑ میں پہنچانا ہے۔ نیک آدمی ہے، اس کو اگر لمبی عمر مل رہی ہے، زندگی لمبی ہو رہی ہے تو اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی دولت ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ بلکہ میں تو کئی مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں بات کر چکا ہوں کہ لوگ تو بارہا کہتے ہیں کہ سب سے بڑی دولت ایمان ہے، لیکن علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ایمان تو بعد میں بڑی اور چھوٹی کا سوال ہے، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ انسان کو زندگی کا ملنا ہے۔ انسان کو زندگی کا ملنا ہے سب سے بڑی دولت۔ زندگی ملی اس کے بعد ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، زندگی نہیں ملتی تو ایمان اور کفر کا مسئلہ ہی نہیں رہتا تھا۔ جو لوگ جن کو اللہ نے نہیں پیدا کیا ہے ان کے لیے موت کیا ایمان اور کفر کیا ہے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی دولت جو ہے، ایمان سے بھی بڑی دولت جو ہے انسان کو زندگی کا ملنا ہے، وقت کا ملنا ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اس کے بعد ایمان ہے، اعمال ہے۔ اللہ کرے کہ میں بھی اور آپ بھی اپنے اپنے اوقات کے صحیح معنوں میں قدردانی کرنے والے بنے، اور بالخصوص رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ایک ایک منٹ کو ہم سب وصول کرنے والے بنے۔ ہمارا ہر لمحہ ہر سیکنڈ جو ہے عبادت کیسے بنے اس کی اگر ہم تھوڑی سی فکر کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بیٹھنا بھی، اٹھنا بھی، چلنا بھی، پھرنا بھی، کھانا بھی، پینا بھی اور سونا بھی، دن بھی اور رات بھی عبادت میں شمار ہو جائے گا، اور ہم ایک ایک منٹ وصول کرنے والے بن جائیں گے۔ اور اگر ٹائم پاس کرنے کے لیے غیر شرعی کاموں میں اور ایسے ویسے کاموں میں ہم وقت گزاریں گے تو یہ بڑی ناقدری ہوگی، اور ناقدری کی سزا بہت بڑی ہے۔ اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے۔ آنے والے رمضان کے مبارک مہینے کی ہم سب کو صحیح معنوں میں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر جمعہ ہر سال آپ حضرات کی خدمت میں بات کہی جاتی ہے، ضرورت کی ساری چیزیں جو ہے رمضان میں پیش ضرورت کی جو چیزیں ہیں یا عید کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ابھی الحمدللہ ابھی 7-8 دن باقی ہیں، ان ساری چیزوں کو ابھی حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ رمضان کے مبارک مہینے میں بازار کا گشت کرنے سے ہمیں چھٹی مل جائے۔
یہ اس کے لیے آپ حضرات سے بار بار یہ درخواست کی جاتی ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جن کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے یا صاحب ثروت نہیں بنایا ہے، کچھ نہ کچھ ہمت کر کے ہم ایسے لوگوں کی ضرورتوں کو ابھی سے پورا کریں رمضان کے آنے سے پہلے، تاکہ وہ بھی فارغ الحال اور بال ہو کر اپنی ذمہ داریوں سے کنارہ کش ہو کر، ایسے لوگ جو دن بھر محنت کرتے ہیں اور کچھ روپیہ پیسہ کما کر اپنی روزانہ کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی ضرورتوں کو آج ہی ہم پورا کرنے کی کوشش کریں، اور یہ کہہ کر پورا کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ان دنوں میں تم اپنے کام کاج سے چھٹی لے کر اپنی ضرورتوں کو اس سرمایے سے، اس پونجی سے پوری کرو، اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو، اور دین کے کام میں اپنے آپ کو لگاؤ۔ یہ کہہ کر بھی ہم اپنی رقموں کو ان کے پاس سپرد کر سکتے ہیں، تاکہ وہ بھی لوگ جو ہیں، گرمی کا موسم ہے، دعا کریں اللہ پاک رمضان کا مبارک مہینہ، اس مہینے میں روزوں کا رکھنا تمام لوگوں کے لیے، صحت مند، بیماروں کے لیے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، مردوں اور عورتوں کے لیے، سب کے لیے آسان کر دے۔ قرآن کا پڑھنا، سننا، سنانا سب کے لیے آسان کر دے، اور اس کو قبول بھی کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔